ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس ہفتہ وار نشریات سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو عطیت سے بچایا جائے اور کوئی کینسر جیسے مہلک امراض جو ہیں اس کی ابتدائی سگنل بتا دیں، تاکہ آپ شروع میں ہی کینسر کی تشخیص کسی مستند ڈاکٹر سے یا کسی قریبی اسپتال میں جا کے کرائیں جائیں۔ تقریباً کم سے کم ناظرین 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور بڑا ہیوی جرمانہ ہوتا ہے، لیکن کس حد تک ہوتا ہے، کیوں یہ ادویات جعلی ادویات مارکیٹ میں آ جاتی ہیں؟ اس کے لیے آج میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، میرے سے پروفیسر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پروفیسر احمد عالمگیر کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، اور صرف ادویات کو قریب سے نہیں دیکھتے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے والد بڑے ریناؤنڈ فزیشین تھے، اور ان کے صاحبزادوں میں تھے، اور بچپن میں اپنے ابا جی مرحوم کو دیکھتے تھے تو وہ ایک دوائی لکھتے تھے تو مریض جس میں ڈریپ ہے یا پروونشل ڈرگ کنٹرول سسٹم ہے وہ کس حد تک ایفیکٹو ہے۔ تو پروفیسر صاحب، کیا وجہ ہے؟ بڑی مایوسی ہے کہ غیر معیاری ادویات مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ Thank you very much, sir. Thank you for inviting me and giving me the opportunity to speak. دیکھیں سر، یہ ایک گلوبل ایشو ہے، اور جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارا نیبر انڈیا 4,000 کروڑ کی یہ دوائیاں سپوریس یہ ایکسپورٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اور اراؤنڈ 15 یورپین کنٹریز نے ان سے ڈرگز لینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک گلوبل ناسور جو ہوتا ہے نا جی، اس میں فیکٹرز بھی گلوبل ہوتے ہیں جن کو آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ کمنگ ڈاؤن ٹو آر کنٹری پاکستان میں بھی اسی طرح، بیکاز بارڈرز تو ہر کنٹری کے پورس ہوتے ہیں، آپ 100% تو نہیں کر سکتے۔ دو طرح سے یہ سپوریس ڈرگز آتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس را مٹیریل آتا ہے جو اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کا ریکوائرڈ ہے۔ نمبر 2، آپ کے پاس ادویات آتی ہیں جو سپوریس ہوتی ہیں۔ سپوریس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ بیسیکلی وہ دوائی جو لائسنسڈ نہیں ہے ایک بندہ دینے کو، جب وہ دوائی بنا کے مارکیٹ میں دیتا ہے وہ سپوریس میں آ جاتی ہے۔ اس میں ایسی بھی ہیں جن میں کوئی چیز نہیں ہوتی، جو ایکٹیو انگریڈینٹ، کچھ میں کم اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اب اس میں بڑے پیرامیٹرز انوالوڈ ہیں۔ نمبر 1 تو وہ پیکنگ مشین وداؤٹ لائسنس کیسے اس بندے کے پاس پہنچی؟ آپ کی پوری مارکیٹ ہے جو ڈرگ کی پیکیجنگ اور ٹیبلٹ فارمیشن کمپریشن مشینیں دیتی ہیں، اس کو لیجسلیشن میں لانا ضروری ہے کہ وداؤٹ پراپر ویلڈ لائسنس اینڈ وداؤٹ ڈیجیٹل ویریفیکیشن دے شوڈ ناٹ بی سیلنگ دا مشینز ٹو اینی ون۔ پھر دس از اے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ریشو اس کا ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ سستی دوائی کوئی سپوریس نہیں بنائے گا، ہمیشہ مہنگی دوائیاں بناتے ہیں۔ اگر میں وداؤٹ نیمنگ دا ڈرگ آپ کو بتاؤں کہ ایک دوائی، ایک ٹیکے نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ریولوشنائز کر دیا، لوگوں کے ویٹ گرنے لگ گئے، لوگوں نے ویٹ گرانے کے لیے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ اس ٹیکے کی کچھ دیر پہلے، کچھ اباؤٹ کپل آف ایئرز پہلے، اس ٹیکے کی یہ مخبری ایک آئی کہ جی وہ ٹیکہ صحیح نہیں ہے اور وہ ٹیکہ خراب آیا ہے۔ جب اس کو چین ریاکشن ہوا، لوگ پکڑے گئے، تو پتہ لگا کہ وہ ہمارے کے پی کے کی بارڈرز کے تھرو انٹر ہوا تھا اور وہ ادھر سے مارکیٹ ہوا تھا۔ اب مارکیٹ ہر سپوریس اور یہ دوائی بنانے والے کے پاس ہر جو ہے فارمیسی کی ایکسیس نہیں ہوتی۔ ہاؤ ڈو دے ورک؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ لوگ دوائی سپوریس مارکیٹ میں دے دیتے ہیں؟ تو سر، اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ جن ملکوں نے بھی افیکٹو تدارک کیا ہے سپوریس ڈرگز کا، انہوں نے 1 یونٹ کر دیا۔ مینوفیکچرر، ڈیجیٹل ایویڈنس،
डिस्ट्रीब्यूटर, डिजिटल एविडेंस ड्रग वो फार्मेसी। हमारे 4 बड़ी मार्केट्स हैं होलसेल की मुल्क में। एक हमारी कंपैरेटिवली छोटी मार्केट है। वी हैव 5 मार्केट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। उन मार्केट्स में जब प्रोडक्ट आता है तो उधर एक्सेस होती है हमारी फार्मेसीज़ को उसको उधर से परचेज़ करने की। तो पीछे एक हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था और ऑलमोस्ट 70% स्पूरियस ड्रग्स ख़त्म हो गई थी। उन्होंने उन होलसेल मार्केट्स में जाके ड्रग सैंपलिंग शुरू कर दी रैंडम। इंस्पेक्टर्स ने क्रैकडाउन किया, पुलिस का बैकअप था, जुडिशरी का बैकअप था, थिंग्स सेटल डाउन। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स जो स्पूरियस ड्रग्स की हैं, क्योंकि इसमें हमारी जानें हैं इन्वॉल्व, हमारी कौम की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं, हमारे अपने बाल बच्चों की भी इन्वॉल्व हैं। हमें नहीं पता हम जो दवाई ले रहे हैं। प्रोफेसर मैं याद रखूंगा आपको ऑनरशिप कोई नहीं लेता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आंखों का टीका जो कि लगता है किसी बिनाई के इलाज के लिए, वो कोई 300 लोगों को लगा और कहीं से बल्क अमाउंट में आया था। उसकी पैकिंग हुई यहाँ पर, उसकी उस डोज के मुताबिक सप्लाई की गई और वो एडल्ट्रेटेड मेडिसिन थी। और एडल्ट्रेशन जो होती है वो या तो कंटामिनेशन होती है या उसमें कोई और कंपोनेंट डाल दिया जाता है। आपको शायद याद हो कि स्टैटिन एक जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली ड्रग है, वो भी कराची की एक कंपनी थी जिसने कुछ गलती से उसमें कोई एंटी मलेरियल ऐड हो गया था और काफ़ी लोग जो थे उससे मर गए। तो ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, जिसमें आपने खुद ही बताया कि जिन ममालिक ने स्पूरियस ड्रग्स को कंट्रोल किया है, वो एक वन यूनिट सिस्टम और डिजिटल सिस्टम राइज कर दिया। क्यों ना ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? सर, हमारे मुल्क में ड्रैप इज़ डूइंग गुड वर्क। देखें, एक मैग्नीट्यूड होता है। अगर 1000 क्रिमिनल है तो उसको 10 पुलिस के लोग नहीं संभाल सकते। हमारी आप ड्रैप के और ड्रैप के अंडर टोटल इंस्पेक्टर्स देख लें और अपने मुल्क की पॉपुलेशन देख लें, आपको ये चीज़ दिस विल बी वेरी क्लियर। नंबर 2 सर, ये है कि ड्रैप उस वक्त भी एक्शन में आई एंड ड्रैप डज टेक स्टेप्स। जो एक रिड्रेसल होता है ना, दैट कैन नॉट बी वेरी वेरी स्विफ्ट। उसमें कुछ आपको लेजिस्लेशन लीगैलिटीज़ देखनी होती हैं। एक चीज़ पे मैं ज़रूर कहूँगा और वो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आपकी वसातत से, टू आवर लेजिस्लेटर्स एंड द गवर्नमेंट हमारी जो हैं, कि अगर आप पेनल्टीज़ देखें फॉर स्पूरियस ड्रग्स, 3 महीने से 10 साल तक की सज़ा है। जबकि स्पूरियस ड्रग मार्केट में देने वाला लोगों की जान से खेल रहा है। इस पे सजाए मौत क्यों नहीं है? इसमें मिनिमम 10 साल सजा क्यों नहीं है? नंबर 2, जुर्माना जो है 25 लाख 50 लाख इस तरह के पैसे बनाने वालों के लिए इज़ लाइक जिस तरह हमारे लिए 200-250 रुपया हो। उस लेजिस्लेशन को सख्त इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। दिस शुड बी सजाए मौत या उम्र कैद। तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आप बता रहे हैं। खैर हम लेजिस्लेटर नहीं हैं और असम्बली में नहीं बैठे। आपकी बिल्कुल मशवरा जो है बड़ा खुशाइंद है कि अवाम को इफ़ेक्टिव और सही अद्वियात अगर मिलेंगी तो उससे उनकी बीमारी भी बेहतर होगी और जो इलाज करने वाले हैं वो भी सेटिस्फाइड होंगे। अदरवाइज़ मरीज़ मरते रहेंगे और मियारी अद्वियात जो है उसका धंधा जालसाजी की तरह चलता रहेगा इस मुल्क में। नाज़रीन हमारे साथ रहेंगे, बड़ी दिलचस्प डिबेट है जो कि प्रोफेसर अहमद आलम की आज आप लोगों के लिए हमारे स्टूडियो से कर रहे हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम गैर मियारी अद्वियात से किस तरह बचा जा सकता है, उसके लिए स्टूडियो में आए हुए मेहमान प्रोफेसर अहमद आलमगीर से आपके लिए बड़े अहम सवालात हो रहे हैं। तो प्रोफेसर ये बताएं कि गैर मियारी अद्वियात जो हैं किस तरह पता लग सकता है कि जी ये दवाई जो कि किसी मेडिकल स्टोर से ली है वो सही हालत में है कि नहीं?
اس میں میں یہ عرض کروں گا سر، سب سے پہلے تو ہماری عوام کو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں، آپ خود ڈاکٹر نہ بنے بھائی۔ آپ اپنی مرضی سے جا کے تو اپنی بیماری بتا کے تو ڈرگ سٹور سے دوائیاں نہ لیں۔ وہ کیا کریں عوام پروفیسر صاحب؟ میں آ رہا تھا اس پروگرام کے لیے تو میاں میر برج کے اوپر آپ بھی دیکھ لیجئے گا، چھاؤنی سے جب مال روڈ کی طرف آئیں تو کوئی 60 فٹ کا بڑا بورڈ ہے، 60 سے 80 فٹ کا ہورڈنگ ہے جس کے اوپر کیلپول کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو درد ہو، بخار ہو تو کیلپول لے لیں، ٹیبلٹس لے لیں، بچوں کو سیرپ پلا دیں۔ دیکھیے سر، اس میں میں کہوں گا کہ اگر ڈریپ شوڈ بی اویئر آف دس، اینڈ دس شوڈ بی آسکڈ ڈریپ سے ابھی ڈائریکٹلی ہماری گورنمنٹ سے کہ جی وائی ہیو یو الاؤڈ دس؟ ایڈورٹیزمنٹ بھی ڈریپ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ بھی اسٹرکچرڈ ان کے پاس پالیسیز ہیں، اور ہماری پالیسیز بری نہیں ہیں، دے آر ویری افیکٹو اگر ان کو امپلیمنٹ کر کے ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے تو آبویسلی دس از ناٹ الاؤڈ، کیونکہ ایک عام آدمی کو تو یہی پتہ ہے جی میرا علاج ہے یہ۔ لیکن اگر ایک ڈاکٹر سے آپ علاج پوچھیں گے، اب تو آپ کے آن لائن بھی ادھر بہت آگے ہے جی، اور دیر آر ڈاکٹرز جو آن لائن پریکٹس بھی کر رہے ہیں، میں آئی بلیو کہ اس کی بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے، جی ہاں۔ اس کی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ایس او پیز ہونے چاہیے، اینڈ جب آپ ایک پراپر چینل سے چلتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر بیچ میں انوالو ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارے لیے ڈائلیما ہے نا جی، فارماسسٹ اور ڈاکٹرز اور گورنمنٹ جن کو ہینڈ ان ہینڈ جانا چاہیے، وہ دور ہو گئے ہیں، ان کی آپس میں کمیونیکیشن گیپس آ گئے ہیں۔ لیکن ایک دوائی جو بازار سے خریدتے ہیں ہمارے شہری، اور بہت سارے گوسٹ میڈیکل ان لائسنسڈ میڈیکل اسٹور ہیں، سپلائی چین کا بھی فقدان ہے کہ ایک دوائی جب فارماسیوٹیکل کمپنی بناتی ہے تو وہ 10 ہاتھوں میں سے ہوتی ہوئی پھر جا کے اس اسٹور پہ پہنچتی ہے جہاں سے کہ کوئی ایک شہری کسی ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کے مطابق دوائی حاصل کر لے۔ تو جتنی کمپلیکیٹڈ سپلائی چین ہوگی اس میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں جعل سازی کے۔ کوئی نہ کوئی بیچ میں کلپریٹ جو ہے وہ اس دوائی کو آدھا کر لے گا، اس میں پانی ملا دے گا، کوئی ٹیبلٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گی، اس کی سٹوریج پراپر نہیں ہوگی۔ اس قسم کے کئی جو حربے ہیں وہ ہماری دوائیوں کا جو اثر ہے کسی بیماری کے لیے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جی، اس لیے میں نے عرض کی کہ دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھ لیں، جدھر ون یونٹ سسٹم آیا ہے، اسپوریس ڈرگس کرٹیل ہو گیا ان کی پرولیفریشن اور یوز۔ اب جب ہول سیل مارکیٹ آپ کی رہے گی تو پھر یہ ڈرگز ادھر آئیں گی اور ادھر سے پھر بکیں گی، نمبر ون۔ نمبر ٹو، آبویسلی ایک کریک ڈاؤن بڑا سیریس ہونا چاہیے جس فار آل فارماسیوٹیکل جو ہے فارمیسیز جو آفیشلی اور جو پراپرلی بینڈ لوگوں سے نہیں چل رہی، کوالیفائڈ سے نہیں چل رہی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، میرے ایک ہارون آباد ایریا ہے، میرے پاس ادھر سے کافی فیملیز آتی ہیں جن کو ایپیلیپسی ہے۔ یہ پچھلے 3 ہفتوں میں مجھے 3 پیشنٹس شفٹ کرانے پڑے بھاولپور ہاسپٹل میں اور نشتر میں، بیکاز انہوں نے دوائیاں ادھر سے پرچیز کی جو ہمیں بعد میں پتہ لگا، اور ان کو دوبارہ فٹس پڑنے شروع ہو گئے۔ جب ان کو لاہور سے یا ملتان سے کہا کہ آپ اچھے اسٹور سے دوائی لیں تو دے آر سیٹلڈ اینڈ ویل مینجڈ۔ اب ڈریپ کا ایک یہ بھی کام ہے بیچ میں کہ جب ایسی کوئی انفارمیشن، اور ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم امیجیٹلی ڈریپ کو دیں، ہماری پبلک کا کام ہے اگر ان کو شک پڑتا ہے تو وہ ڈریپ کی ویب سائٹ پہ لوڈ کریں، یہ چیز اپلوڈ کریں، اور اب اس کو دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ۔ ایک کامن سی اینٹی ایپیلیپٹک دوائی ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے کہ ادھر سے لے کے تو فکس پارٹیاں اور باقی شہروں سے بڑا سے لے کے پیشنٹ اسی ڈوز پہ ٹھیک ہے؟ تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ان کو سب کو ایڈریس اکٹھے ہمیں شروع کرنا۔ ناظرین، بڑی اہم انفارمیشن ہے پروفیسر صاحب کے مطابق کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے کہ کوئی دوائی جو آپ نے خریدی ہے اور وہ آپ کے مریض پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، اور 5-6 خوراکیں دینے کے باوجود
اس کے درد میں فرق نہیں پڑ رہا، یا اس کو اگر مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، جس طرح پروفیسر نے ایک ایگزامپل دی، تو آپ ڈریپ کی ویب سائٹ پہ جا کے ضرور لکھ دیں، اور وہاں سے ڈیلی روزمرہ کی بنا پر ایک الرٹ ایشو ہو جاتا ہے، اور اس الرٹ پہ پورے تمام فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو انفارمیشن چلی جاتی ہے، اور اس کو پڑھ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کو، کراچی میں ڈریپ کی سپرویژن میں ایک بہت بڑا ریڈ کیا گیا، وہاں سے لارج بلک اماؤنٹ جعلی ادویات کی پکڑی گئیں۔ جب وہ پکڑی گئیں تو کوئی کسی نے آن نہیں کیا کہ یہ کون لے کے گیا، کس نے دی، کیا ہے۔ وہ پارٹی حیدرآباد سے پارٹی کو پکڑا، حیدرآباد سے پارٹی کو پکڑا تو وہ پارٹی نے کہا جی کہ ہم نے تو ملتان سے یہ ہمیں سپلائی آئی ہے۔ جب وہ ملتان آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو لاہور سے کسی نے جو ہے پیکس کر کے یہ بھیجی ہیں۔ جب وہ لاہور آئے تو اس نے کہا جی کہ ہم سے تو کوئی پیک کرواتا ہے، یہ تو بلوچستان، کے پی کے اور دور دراز پنجاب کے علاقوں میں ہم بڑے عرصے سے یہ دھندا کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو سچویشن آ جاتی ہے عوام میں، اس کے لیے کیا ڈرگ انسپیکٹر کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کاؤنٹ ٹوٹل نمبر آف ڈرگ انسپیکٹرز ان پاکستان، تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا، اور ڈرگ انسپیکٹرز کی پرفارمنس ایک ڈاکیومنٹ ہے جو اویلیبل ہے، آپ نیب سے وی کین ریکویسٹ دیم، نیب از ویری ویری فرینڈلی اینڈ دے ڈو گیو آل انفارمیشن دیٹ از ریکوائرڈ، وہ آپ لے لیں۔ آپ دیکھیں بلیک شیپ ہر ادارے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے ہی اس طرح خراب ہے، میجورٹی اور گڈ، میجورٹی اور ڈیڈیکیٹڈ، بٹ دین ایک میں اور بھی ریکویسٹ کروں گا جی کہ ایک ڈرگ انسپیکٹر کو آپ 17ویں گریڈ کی تنخواہ دے رہے ہیں، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنا کام کریں گے؟ ان کے آورز نہیں ہوتے، ان کو تو جب پتہ لگتا ہے انہوں نے ریڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی جانیں بھی خطرے میں آتی ہیں۔ ایک ہماری ٹیمز کیوں نہیں بنی ابھی تک جو ریڈ کرتی ہیں جن میں پراپر پروٹیکشن ساتھ ہو؟ نمبر 2، ہمارا فیڈ بیک چینل کمزور ہے۔ ان سب کے علاوہ میں ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گا اس موقع پہ، اور میرا خیال ہمارے بڑے قابل فائنانس منسٹر ہیں، اور وہ ہی از ڈوئنگ ہز utmost ٹو گیٹ the country آؤٹ آف the crisis، اینڈ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ایک چیز نوٹ کیجئے، انڈیا 35 بلین US ڈالرز پلس کی ایکسپورٹ کر رہا ہے را مٹیریل اور میڈیکیشن، ہم 700 ملین US ڈالرز کو ٹچ کر رہے ہیں مشکل سے۔ اگر ہم ان چیزوں کو افیکٹو کر دیں تو دیٹ 35 بلین کین بی پاکستان's ایز ویل۔ لیکن پروفیسر صاحب بڑا یہ لمحہ جو ہے بڑا لمحہ فکریہ ہے، جس میں اس کو یہ کہوں گا ان الفاظ میں، کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو بڑی اسٹینڈرڈ کی میڈیسن آپ کے ملک میں بناتی تھیں اور پیکنگ بھی کرتی تھیں اور بڑا افیکٹو ادویات ثابت ہوتی تھیں، وہ سب نے اپنا جو یہاں سے بزنس ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا ہے، اور انڈیا میں ابھی وائنڈ اپ نہیں کیا انہوں نے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں یہاں سے گلیکسو اسمتھ کلائن ہے، نوارٹس ہے، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کیونکہ آپ فزیشین ہیں، یہ کمپنیاں اپنی میڈیسن ساری یہاں سے وائنڈ اپ کر گئی ہیں اور مینوفیکچرنگ بند ہو گئی ہے یہاں پر۔ سر میں اس میں ایک عرض کروں گا، 5 موسٹ کامن میڈیکیشنز دیٹ آر یوزڈ ان پاکستان ان ہاسپٹلز، ان کی آپ پرائس ادھر سے بھی لے لیں اور ان کی آپ انڈیا سے بھی لے لیں۔ اب جب آپ کے پاس بائنگ پاور ہی نہ رہے اور آپ کو اوپر سے سپوریس ڈرگز بھی مہنگی اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہی پروڈکٹس کے اوپر بنتی ہیں، آپ کے لوگ ادھر اوور نائٹ ہزاروں وہ پرنٹ کر کے دے دیتے ہیں ڈبے وداؤٹ آسکنگ کہ کون کرا رہا ہے۔ جب اس طرح ہوگا اور جب ان کو ایک سموتھ سیلنگ ادھر نہیں ملے گی، ایک چیز ذہن میں رکھیے سب، جب آپ ایک پیٹنٹ پروڈکٹ ایک ہوتا ہے نا جو اس کو جب ایک کمپنی مارکیٹ کرتی ہے اس کے اوور ہیڈز بھی ہوتے ہیں، اور بیکاز آف پیٹنٹ پروٹیکشن
ان کو 30 to 50% مارجن آتا ہے، جبکہ آپ کا جو نان پیٹنٹ ہے اس میں میکسیمم 15% مارجن آتا ہے۔ اور جب ان کو بھی سیلز میں ایشوز آ جائیں اور ان کو یہ ہچز آ جائیں گی تو دین دے ول الٹیمیٹلی موو آؤٹ۔ نہیں، لیکن پرائس جو آپ نے بتائی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری اچھی پیٹنٹ ادویات ہیں ان کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پرائس اگر دیکھا جائے تو اس میں فزیشنز اور ہم جیسے ڈاکٹروں کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کمپنیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ایکڈیمک ریسرچ فنڈ کے حساب سے وہ ٹریول کرتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ پیسہ کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ انہوں نے وہ انہی ادویات سے جو وہ ادویات بیچ رہے ہیں ان کی پرائس اوپر لے جا کے وہاں سے ان کے خرچے نکالنے ہیں۔ سر آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، اور اس میں تو اگر آپ کہیں گے تو میں 10 پروگرام بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے تو مہندیوں کے بل بھی جاتے دیکھے ہیں، میں آگے نہیں بولتا ہوں، بٹ دس از انفارچونیٹ، اور اس پہ ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے دے نیڈ ٹو کریک ڈاؤن۔ میرا خیال ہے کہ مانیٹرنگ کرنی چاہیے۔ مانیٹرنگ اب بہت دیکھیں، ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے یہ ڈکلیئر کیا کہ 10 میں سے ایک میڈیسن ایسی ہوتی ہے مارکیٹ میں جس کا ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا، Exact- اور وہ سپوریس میڈیسن کے زمرے میں آ جاتی ہے، یا تو اس میں وہ کمپوننٹ نہیں ہے جو کہ انگریڈینٹس جو شامل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، یا وہ کم مقدار میں ہے، یا اس کو ریپلیس کیا گیا ہے کسی اور جعلی دوائی سے۔ تو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ اگر مہندیوں کے بل بھی جائیں گے ڈرگ کمپنیوں سے تو دوائی جو ہے بازار میں ایک غریب آدمی کے لیے مہنگی اسے خریدنی پڑے گی، اور یہ ایک پیسہ ایک چیز میں اور عرض کروں گا، ہم ڈاکٹرز کا بھی قصور ہے، ہم کیوں مہنگی دوائیاں پرسکرائب کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس اچھے آلٹرنیٹیو ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ جس طرح اینٹی بائیوٹکس ہیں آپ بھی یوز کرتے ہیں، میں بھی اپنی پریکٹس میں کرتا ہوں کہ اس کی بھی فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن اینٹی بائیوٹکس ہونی چاہیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ایک وقفے کے بعد ہم اسی ڈیبیٹ پہ اپنی ڈسکشن جاری رکھیں۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اسٹوڈیو سے ہم آپ کے لیے غیر معیاری ادویات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان پروفیسر احمد عالمگیر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جو فالسیفائڈ میڈیسن کا دھندا ہے یہ اسکیپ ہو جاتا ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے جب تک ہماری عوام شامل نہیں نہ ہوگی، اطلاع نہیں کرے گی، ڈرائیو کو کرے، پولیس کو کرے، ایجنسیوں کو کرے، ڈرگ انسپیکٹروں کو بلا کے کہے، یہ دھندا جو ہے قابو میں نہیں ہو سکتا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں دوائیاں بنا رہے ہیں، اور وہ شاید اور ٹرالے کے اندر، ٹرک کے اندر بڑے شہروں میں لے آتے ہیں۔ اور اگر عالمی ادارہ صحت مانیٹرنگ سسٹم، سرویلنس سسٹم کر سکتا ہے دنیا کے لیے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ان چیزوں کو پکڑا جاتا؟ لیکن سر، ایک میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دوں گا۔ ایک ہوتا ہے علامتی علاج، ایک ہوتا ہے اصل بیماری کا علاج۔ ہم ہم اس ہیبٹ میں آ گئے ہیں کہ علامتی علاج کروائیں۔ آپ ڈیجیٹلائزڈ پاکستان پیریفری میں جدھر بتی نہیں آ رہی ادھر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا رورل ایریا کتنا ہے، آپ کا اربن کتنا ہے؟ سو پہلی چیز میں یہ ریکویسٹ کروں گا، گورنمنٹ شوڈ امیڈیٹلی اسٹارٹ 5 ایئر اینڈ 10 ایئر پلانس، جن میں ایجوکیشن کو کمپلسری کر کے ابو بورڈ مینڈیٹ ایک اس کا کر دیں۔ پڑھا لکھا ہوگا وہ اپنے لیے کھڑا بھی ہوگا، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کھڑا ہوگا۔ نمبر 2، ہم ڈاکٹرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی ادویات دی ہیں اور 3 دن میں مریض کو 2 دن میں اثر نہیں ہو رہا تو ہم اس کو چیک کرائیں۔ آپ کی ڈی ٹی ایل کی لیبز آر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ، ٹیزنگ آپ کی 6 لیبز ہیں ادھر، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ڈریپ کے اس کے اوپر ویب سائٹ پہ جا کے ڈال دیں، آپ دیکھیں تو صحیح ڈریپ کیسے آپ کو رسپونڈ کرتی ہے۔ یہ بالکل ناجائز بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ ڈریپ لیکن آپ کی بات صحیح ہے، 6 ڈی ٹی ایل ہیں پنجاب میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں ہیومن ریسورس تو میرے میں اور آپ میں سے ہی ہیں۔
یہ بڑا ضروری ہے۔ ڈیجیٹل کا نام آپ نے لیا، کوئی ایسا میکینیکل سسٹم ہونا چاہیے کہ ایک دوائی اس میں ڈالی اور وہ اس نے آ کے دوسری اینڈ پہ بتا دیا کہ اس دوائی میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں، کتنے ہیں، اور وہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں، افیکٹو ہیں بھی کہ نہیں۔ اینیمل لیب ہونی چاہیے ساتھ جس پہ کہ ان کا افیکٹ دیکھا جائے۔ سر ہماری ڈی ٹی ایل لیبز میں یہ سب موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچ تو جائیں، اگر ہم ان تک پہنچتے نہیں ہیں تو وہ خود تو ایکشن نہیں اس طرح کر سکتے نا، نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں، اول تو مجھے اینٹی بائیوٹک دیتے ہوئے 6 بار ہی سوچنا چاہیے۔ جی ہاں، اتنا سیویئر ڈرگ ریزسٹنس آ رہا ہے کہ دس پرابلی ول بی دا بگیسٹ کاز آف ڈیتھ آنے والے دنوں میں، کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا۔ آپ کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ان لاہور، میرے پاس کچھ ایسا ہوا کہ اس ہاسپٹل کی آؤٹ ڈور کی پرسکرپشنز آ گئی، تو ایک اینٹی بائیوٹک جو بڑی اسپیسیفک ایک کاز کے لیے وہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور وہ میتھیسلن ریزسٹنٹ اسٹیف اوریس کا علاج ہے، وہ 2 ہفتوں میں نے 13 لوگوں کو دی ہوئی دیکھی ہیں آؤٹ ڈور میں۔ اب اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اس کے اوپر پراپر ایکشن، اگلے کو بلا کے پوچھنا چاہیے بھیا یہ تم لکھوا کیوں رہے ہو، واٹ از دا ریزن۔ میں کیمپس کرتا ہوں جی، خدا واسطے آئی ایم ناٹ کمرشل، میں کوئی اس میں پیسے نہیں لیتا کسی سے، میں کوئی دوائیوں کی لسٹیں بھی نہیں دیتا، میرے پاس جو اللہ نے دیا ہے، میں اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے کچھ دوست ہیں، ہم مل کے وہ کر رہے ہیں، اور میں نے پچھلے 1.5 مہینے میں کوئی 4 کیمپ کر دیے ہیں۔ میں ادھر ابھی بھی وہ دوائیاں لے کے جاتا ہوں جو آپ کے لاہور کی پرسکرپشن میں دیکھ لیں تو نام ہی نہیں لکھے ہوتے۔ لیکن اس میں کلینکل لیبس کا بھی بڑا رول ہے پروفیسر صاحب، کہ کلینکل لیبس جو ہیں سینسیٹیوٹی کسی پس کی ایسی نکال دیتی ہیں کہ اس میں ایک ایسا جراثیم آ جاتا ہے، اور جس میں تمام ڈرگس جو ان کے مطابق ان کا افیکٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اب بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ کمپنی اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری ڈریون چل رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ریزسٹنس بیکٹیریا کی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ بڑے سے بڑا فزیشین جو ہے وہ بڑی سے بڑی مہنگی اور بڑی ریئر قسم کی اینٹی بائیوٹکس لکھے گا، اور مریض کہے گا لو جی کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے تو ایک بڑی زبردست دوائی لکھ کے دے دی ہے، لیکن جب دیکھا جائے تو وہ سستی دوائی سے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ سستی دوائی سے بھی ہو سکتا ہے سر، ڈائٹ چینجز سے بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پاس نزلہ زکام فلو کے روٹین آتے ہیں جو لوگ، آئی ڈونٹ گیو دیم اینی میڈیکیشن ادر دین پیراسیٹامول، اگر وہ 5 دن میں سیٹل کر جائیں گڈ، نہیں تو دین ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو وی ڈو گیو میڈیکیشن، لیکن آئی سے کہ جی ہری مرچ کا چھلکا کھاؤ، اس سے زیادہ آپ کے پاس وٹامن سی کی سورس ہی نہیں۔ جی ہاں، میں ان کو دودھ میں ہلدی دیتا ہوں، مجھے تو نہیں کسی نے آ کے واپس کہا کہ جی میرے ابھی بھی دردیں ہو رہی ہیں۔ میرے پاس تو مریض ہمیشہ یہی حیران ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو سانوں بھی پتا سی، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا تو اپنی باڈی میں قوت مدافعت رہنے دو، یہ نہ ہو کہ ہم بالکل ہی ہر طرح سے رہ جائیں۔ اور دیکھیں کووڈ میں ہماری کنٹری نے بڑا اسٹرانگلی پرفارم کیا، اینڈ بیٹر دین موسٹ آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ، تو ہمارے میں پوٹینشل ہے، ہمارے لوگ اگر ہم سمجھانا چاہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے میں پھر یہ کہوں گا اٹ از اے کنسرٹڈ ایفرٹ، اس میں ہم سب کو مل کے چلنا ہے اور چلتے رہنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 4 دن کر کے 5ویں دن چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، صرف مجھے بریفلی ایک ریکمنڈیشن دے دیں کہ جو ہمارے ایوانوں میں صاحب اقتدار بیٹھے ہیں، جنہوں نے لیجسلیٹر بیٹھے ہیں، کیا آپ ریکمنڈیشن دیں گے؟ بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کو، میڈیکل پریکٹس کا فزیشین ہے آپ کے، وہ یہ سبجیکٹ جو ہے آپ کا فیملی سبجیکٹ ہے۔ دیکھیں میں سر یہ کہوں گا ہر بندہ اپنا کام ایمانداری سے کرے، لیجسلیٹر کو یہ دیکھنا ہے کہ 3 مہینے سے 10 سال کی قید دی ہے، اور اگر 5 مہینے میں اگلا نکل گیا وہ اس سے زیادہ کرے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سزا کو سخت کرنا ہے اور ابو بورڈ کرنا ہے، وہ ہر چیز میں کرنا ہے۔ اگر ایک ڈرگ کمپنی کا
ہمیں کانٹیکٹ ود ہماری برادری کا بندہ ملتا ہے جو ایکسٹرا آرڈینریلی ان کے ٹرپس اور یہ چیزیں ارینج کر رہے ہیں, the government needs to step in. They need to ask why. آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, اور میری جو ہماری جو عوام بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں ہوگا. ٹھیک اتنے اتنے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک مزدور کو تو یہی پتہ لگنا ہے کہ جی مجھے یہ بیماری ہے, مجھے یہ دردیں ہو رہی ہیں, چلو جی کھائی جاؤ, پیراسیٹامول کھائی جاؤ یا جو بھی کھائی جاؤ دوائی. وہ چیزوں کو ہمیں ہیڈ آن لینا ہے. ایک بار ہم یہ شروع کر دیں گے, میری آپ یہ بات کو نوٹ کر لیجئے, 7 دن کے اندر اندر یہ چیزیں سیدھی ہونے لگ میرے خیال وہ جو ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ ضرور ہونی چاہیے, اور والیوم جو ہے ڈرگ انسپیکٹرز کا بڑھنا اور چاہیے. ڈریب کا کہ ہیومن ریسورسز ان کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے, ان کو ٹرانسپورٹ دینی چاہیے, ان کی سیلری اچھی ہونی چاہیے اگر ہم غیر معیاری ادویات مارکیٹ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مکمل کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ کی بہت بہت شکریہ پروفیسر احمد عالمگیر صاحب, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی اہم تجاویز آپ نے عوام کو دی. ناظرین آپ کا شکریہ, آپ نے میرا پروگرام دیکھا, مجھے ضرور ای میل کیجئے, میں وہی ٹاپک ڈسکس کروں گا جس کا کہ آپ کی طرف سے مجھے ای میل آئے گا. خدا حافظ.